اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات۔ سورہ الحجرات میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ BA کی جو اسلامیات ہے اس کے اندر یہ سلیبس میں شامل ہے۔ ان کی کچھ آیات کا ترجمہ و تشریح آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ زیر نظر آیت جو ہے وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے۔ اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، پھر وہ کسی شک میں نہ پڑیں اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، بس وہی لوگ سچے ہیں۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے انسان صرف مسلمان ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے لیے کلمہ طیبہ لازمی ہے، پھر بعد میں دوسری عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات آتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم اور معبود مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا۔ اب اپنی زندگی ان کی فرما برداری میں گزارنی ہے۔ جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار دی جائے، یعنی اللہ سے ڈرا جائے اور آخرت میں حساب کتاب کی فکر ہو، تو یہ مسلمان مومن بن جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا۔ لیکن اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے تو وہ صرف مسلمان رہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار دے اور ان کے متعلق کسی قسم کے شک میں نہ پڑے، بس وہ مومن ہے۔ اگر وہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں شک کر بیٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بات پر شک کر بیٹھا تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیں تو وہ اپنی جان اور مال، اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں لٹا دے۔ اگر یہ دونوں صفات کسی بندے میں موجود ہوں گی تو وہ مومن ہے۔ پھر اگر وہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ اپنے بیان میں سچا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو یہی مومن اللہ کے حکم پر اپنی جان خدا کی راہ میں قربان بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، لیکن مومن اور سچے لوگ جانتے ہیں کہ یہ مال تو خدا نے دیا ہے، وہ اور دے دے گا، چنانچہ وہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ مومن ہیں اور اللہ کے یہاں ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ آپ کے زیر نظر جو دوسری آیت ہے وہ ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13۔ اس کی تلاوت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور آخر میں علیم خبیر۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو۔
در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے ایسی 3 حکمتیں بیان فرما رہا ہے کہ جن سے غافل ہو کر انسان نے رنگ اور نسل اور زبان و وطن کے بت تراشے اور انسانیت کے ٹکڑے کر کر کے اس کے حصے بکھرے کر ڈالے۔ اگر وہ ان 3 اصولوں پر عمل کرے تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ انسان ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا۔ آج دنیا میں جتنی بھی نسل انسانی ہے وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ان کی جڑ ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام تمام انسانوں کے ماں باپ ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کر دیا۔ سب کا خالق ایک ہی ہے، سب کا طریقہ پیدائش ایک جیسا ہے، سب ایک ہی مادے سے بنے ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود بنی نوع انسانوں کا قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری عمل ہے، کیونکہ تمام انسان ایک ہی خاندان سے تو تعلق نہیں رکھ سکتے تھے۔ نسل انسانی بڑھ جانے سے خاندان بڑھتے چلے گئے، پھر قومیں اور قبائل وجود میں آئے۔ جغرافیائی عوامل کی وجہ سے رنگ میں فرق آیا، زبانوں میں فرق آیا، لیکن اس فرق کا یہ تقاضا ہرگز نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ اور برتری اور کمتری کے امتیازات قائم کر لیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی برتری جتانا شروع کر دے، یہ تو محض ایک شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف تعارف کا ذریعہ بنایا، انسان نے اسے فخر اور غرور کا ذریعہ بنا ڈالا۔ حالانکہ قومیں اور قبیلے اس لیے بنائے گئے تھے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ تیسری حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی محبوب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو اور اللہ سے ڈرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کون کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ زیر نظر آیت سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ تمام مومنین کے لیے خطاب عام ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام نے اس رشتے کو اور مضبوط کیا ہے اور اسے حقیقی اور خونی رشتے کی طرح قرار دیا ہے۔ اسلام سے قبل عرب کی حالت بہت خراب تھی، وہ لوگ ذرا سی بات پر آپس میں لڑتے تھے تو صدیوں تک لڑتے ہی رہتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان پر اپنی آخری کتاب نازل کی اور دین کو مکمل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں باہمی رشتہ مواخات قائم کر دیا اور مواخات کے اس رشتے کی وجہ سے ان مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اتفاق، محبت اور تعاون کی بے مثال صورت سامنے آئی۔ اس آیت کے لب لباب یہی ہے کہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ 2 بھائیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرانا نہایت نیکی کا کام ہے، لیکن اس معاملے میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت اور فضل ہم پر نازل ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مومنین
ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی مانند ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، مومن کی مثال آپس کی محبت، وابستگی اور ایک دوسرے پر رحمت و شفقت کے معاملے پر ایسی ہے جیسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں، تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنائے۔ زیر نظر آیت جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 یعنی 9 ہے۔ اس کی ہم تلاوت اس طرح کر سکتے ہیں، یہ ایک طویل آیت ہے جو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اس پہ ختم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہوں، اور اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پس اگر وہ لوٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو باہمی اختلافات دور کرانے اور ان میں صلح کرانے کے بارے میں حسن معاشرت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کا فرض ہے کہ دو بھائیوں یا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اگر ان میں سے کوئی فیصلہ تسلیم نہ کرے تو سرکشی کرنے والے کے خلاف تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوں اور اس سے مقابلہ کریں۔ اگر وہ سرکشی سے باز آ جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرا دیا کریں۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ظلم کرے اور صلح پر آمادہ نہ ہو تو اے مسلمانوں تم مظلوم کی حمایت میں ظالم سے جنگ کرو، کیونکہ اس جماعت کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ سختی کے ساتھ راہ راست پر لانا مقصود ہے۔ مقصد حاصل ہو جانے کے بعد جنگ بند کر دو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لڑائی زیادتی کرنے والے گروہ کو بغاوت کی سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے اللہ کے حکم کی طرف پلٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ یعنی باقی گروہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے جو بات حق ہو اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے، اور جب وہ حق بات کی طرف آ جائے تو اس کے خلاف طاقت کا استعمال بند ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دست درازی کرنے والا خود زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ یہاں محض صلح کرا دینے کا حکم نہیں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ صلح کوئی قابل قدر چیز نہیں جو حق و باطل کے فرق کو نظر انداز کر کے صرف لڑائی روکنے کے لیے کرائی جائے، اور جس میں برسر حق گروہ کو دبا کر زیادتی کرنے والے گروہ کی حمایت کی جائے۔ صحیح صلح تو وہی ہے جو انصاف پر مبنی ہو، کیونکہ اس سے فساد مٹتا ہے۔ حق کو دبا کر ظالم کا ساتھ دینے سے فساد باقی رہتا ہے اور اس سے بار بار لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات کا ترجمہ و تشریح بیان کی۔ اگر مجھ سے ان آیات کے پڑھنے میں اور اس کی تشریح کرنے میں، ترجمہ کرنے میں کوئی غلطی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے تمام احکامات پر عمل کریں اور سچے اور پکے مسلمان بننے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جس میں آپ کو مزید چند آیات کا ترجمہ و تشریح بیان کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں۔ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اور جتنے بھی جاننے والے ہیں ان سب کو شیئر کریں۔ خدا حافظ۔